پارٹ 18 زوہا تم سچ کہہ رہی ہو نا، اس کا رویہ تمہارے ساتھ واقعی ہی اچھا ہے۔ وہ تم سے بدلہ تو نہیں لے رہا نہ؟ اچانک عہد کی سنجیدگی آواز گونجی تو زوہا نے گھور کر فون کو دیکھا تھا۔ بھائی، یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے۔ ہم دونوں کے بیچ اگر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا نہ تو ہم خود اس کے ٹھیک کر لیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ٹھیک ہیں نہ بتاؤ، اور سب کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نہ؟ عہد نے پھر سے متفکر انداز میں پوچھا تو زوہا نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ جی بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ مجھے یہاں آئے 2 دن ہو گئے ہیں، آپ نے جب تو فون نہیں کیا۔ اب کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زوہا نے مشکوک انداز میں پوچھا تو عہد دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ہاں، اس لیے تو مجھے تم پسند ہو، میری ہر بات بنا کہے ہی سمجھ جاتی ہو، بہن ہو تمہاری جیسی۔ عہد کی اتنی تعریف کرنے پر زوہا کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کا بھائی ایسا کام کہنے والا تھا کہ اس نے صدمے سے بے ہوش ہو جانا تھا، لیکن اپنی سوچوں کی نفی کرتے عہد سے گویا ہوئی، جی بھائی کہیں کیا کر سکتی ہے آپ کی بہن آپ کے لیے؟ زوہا تم میری بات روشنا سے کروا دو، عہد نے منت بھرے انداز میں کہا تو زوہا ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ روشنا آپو سے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اور آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ وہ تو کبھی حویلی بھی نہیں آئی تھیں۔ زوہا نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا، کہیں کوئی سن ہی نہ لے۔ تم وہ سب چھوڑو، بس کیسے بھی کر کے میری بات روشنا سے، اور رہی بات اسی کو کہیں دیکھنے کی تو وہ میری یونی سے پڑھ کر آئی ہے، اس لیے اپنے دماغ پر زور مت ڈالو۔ یہ فون لے کر روشنا کے پاس پہنچو، اس سے پہلے تمہارا اسڑیل سائیں آ جائے۔ بھائی میں نہیں جا رہی، آپ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ اگر سائیں کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ سوری بھائی، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ زوہا نے سہولت سے انکار کیا تھا۔ پلیز زوہا، گڑیا میری عزت کا سوال ہے۔ وہ بہت سی غلط سمجھ رہی ہے مجھے، میرا فون وہ اٹھا نہیں رہی۔ اب بس یہ ایک ہی راستہ ہے، تم اپنے بھائی پر لگا الزام ہٹانے میں اس کا ساتھ نہیں دو گی؟ عہد نے ایموشنل بلیک میل کیا تو زوہا سوچ میں پڑ گئی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، لیکن اگر احتشام سائیں زوہا پریشانی کی وجہ بتائی تو عہد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بیوی ہو اس کی، تمہیں ابھی تک اس کی عادتوں کا نہیں پتہ؟ وہ اس وقت جم میں ہوگا اور 1.5 گھنٹے تک وہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ شاور لے گا اور پھر وہ گھوڑا سواری کے لیے جائے گا، پھر رات میں 8 بجے حویلی میں داخل ہوگا۔ اس لیے جاؤ، اب جاؤ، وقت ضائع نہیں کرو۔ عہد نے اس کی مصروفیات بتائی تو زوہا نے داد میں آئی برو اچکائی تھی۔ اسے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ زوہا سر جھٹکا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ روشنا کے کمرے کے سامنے رکتے دروازے کھٹکھٹائے، اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن کوئی جواب نہ آنے پر خود سے اندر داخل ہوئی تو کھڑکی کے پاس کھڑی روشنا کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دی۔ قریب جانے پر اس کے آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر زوہا کو افسوس ہوا تھا۔ روشنا آپو، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو روشنا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ آپ کے لیے فون ہے۔ زوہا نے فون اس کے سامنے کیا تو روشنا اجمے سے فون کو تکا تھا۔ یہ تو احتشام بھائی کا فون ہے، آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ فون سائیں کا ہے، لیکن کال آپ کے لیے آئی ہے۔ اس پر زوہا اس کے ہاتھ میں فون
دیتی باہر نکل گئی تھی۔ روشنا نے اسکرین پر نام دیکھا تو جہاں سائیکو پرسن لکھا ہوا تھا اور روشنا کنفیوز ہوئی تھی۔ ہوتی موبائل کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم، روشنا نے سلام کیا تو احد نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ وعلیکم السلام، احد کی گمبھیر آواز فون سے ابھری تو روشنا نے لب دبائی، اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ روشنا، خبردار، جو تم نے ایک بھی آنسو بہا تو مر نہیں گیا میں۔ اللہ نہ کرے احد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، روشنا نے اس کی بات کاٹتے تیزی سے کہا تو احد کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ جب روشنا اپنی جلد بازی کا احساس کرتے شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہم مطلب پوری طرح نفرت نہیں کریں؟ احد نے اس کو چھیڑنے کی غرض سے سوال کیا تو روشنا نے غصے سے جواب دیا تھا، آپ نے جس کام کے لیے فون کیا ہے وہ بتائیں۔ اس کے انداز پر احد کی ساری خوشی زائل ہوئی تھی۔ مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر سختی در آئی تھی۔ روشنا بلوچ، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سرد انداز میں سوال دغا تھا۔ نہیں، روشنا نے روحانسی آواز میں کہا تو احد نے اس کے جواب پر مٹھیاں کسی تھیں۔ مجھ پر یقین ہے، میری محبت پر یقین ہے۔ ایک اور سوال لہجہ اجنبیت سے بھرپور تھا۔ روشنا کے رونے سے روانی آئی تھی۔ نہ نہیں، روشنا کے پھر سے نفی کرنے پر احد نے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے روشنا بلوچ، احد بلوچ آج کے بعد تمہارے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ آج سے ابھی سے میں احد بلوچ بھول چکا ہے تمہیں، لیکن جس روز تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا نا تو احد بلوچ بھی تم سے منہ موڑ لے گا۔ احد کے بے حد غصے میں کہے الفاظ پر روشنا ساکت رہ گئی تھی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گرا تھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے ہچکیوں میں رو دی تھی۔ زوہا جو باہر ہی کھڑی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر فوراً اندر آئی تھی۔ روشنا، آپ کو کیا ہوا؟ زوہا اس کے سامنے بیٹھی پریشانی سے گھویا ہوئی تھی تو روشنا نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ احد کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بھول چکے ہیں۔ اپنی بات پوری کرتے شدت سے رو دی تھی وہ۔ زوہا کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے زوہا کو احد کی فکر ہوئی تھی۔ خود پہ بیتتی ہے تو روتے ہوئے سسکتے ہوئے، وہ جو ہم نے کیا تھا وہ عشق نہیں تھا، چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور کیوں لے کر آئے ہو؟ رمیز اور احد اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لائے تھے، جو مسلسل خود کو چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس کو وہاں پڑی الیکٹرکل چیئر پر بٹھاتے خود پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ جانتے نہیں ہو میرے سردار کو؟ نعمان نے چلاتے ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو رمیز اور علی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اور تم بھی نہیں جانتے ہو؟ ہمارے باس کو خیر جلد ہی معلوم ہو جاؤ گے۔ رمیز کے کہنے پر نعمان نے اپنی نظریں ڈارک روم میں دوڑائی تھیں، لیکن نم اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ علی نے ایک الیکٹرکل چیئر کا بٹن دبایا تو نعمان کی دل خراش چیخیں سارے کمرے میں گونجی تھیں۔ وہ دونوں کو مسکراتے اس کی چیخیں سن رہے تھے۔ جب بھاری بوٹوں کی چاپ محسوس ہوئی تو علی اور رمیز سامنے سے ہٹے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ڈیول کرسی پر بیٹھے اس کی چیخیں سنتا سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ 5 منٹ بعد ڈیول نے الیکٹرکل چیئر کا بٹن بند کرتے اسے دیکھا تھا، جو کرسی پر بیٹھا درد سے کڑا رہا تھا۔ آپ کون ہو؟
تم جانتے نہیں ہو مجھے وہ کراہت خود کو رسیوں سے چھڑوانے کی سے کرتے کہنے لگا، جان پہچان کرانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے تمہیں۔ اپنے پیچھے سرد باری آواز سن کر ہی نعمان پر لرز طاری ہو گیا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر سے اس کی سرد آواز سن کر نعمان کی آواز ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سرد آواز سن کر ہی اس کی زبان پہلے سے چپک گئی تھی۔ پیشانی پر ننھی ننھی بوندیں چمکی تھیں۔ ہزاروں اندیشوں نے اس کی آن گھیرا تھا کہ کون ہو تم؟ اپنی لرز آواز میں اس سے سوال کرنے لگا تو ڈیول کی آنکھوں میں خون اتر آا۔ اس کے بالوں کو بے دردی سے پیچھے کی جانب کھینچتے اس کی گردن پر بلیڈ مارنا شروع کیا تو نعمان کے دل دہلا دینے والی چیخیں ڈارک روم میں گونجی تھیں۔ اس کے چلانے سے تنگ آتے ڈیول اس کے کان کے قریب جھکتے سرد آواز میں سرگوشی کرتا اس کو چھوڑتے کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تم کیا بچوں کی طرح چیخ رہے ہو؟ مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ ابھی سے بیکار میں اپنے گلے کو زحمت دے رہے ہو۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ڈیول افسوس سے بولا تھا۔ رمیز لائٹ چلاؤ، اب اسے جان پہچان بھی تو کروانی ہے نا، ڈیول نے سرد سپاٹ انداز میں وہی کمرے میں موجود رمیز سے کہا تو ایک لمحے میں سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ کیوں کر رہے ہو؟ نعمان اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے سامنے بیٹھے نقاب پوش کو دیکھتے گویا ہو چہرے پر واضح اس کا خوف دیکھا جا سکتا تھا۔ معصوم بچوں کو اغوا کرتے انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہو۔ کے بعد قتل کر کے پھینک دیتے ہو۔ تمہارے جیسے حیوانوں کی وجہ سے کتنے خاندان کے سر جھک جاتے ہیں، کتنی ہی لڑکیاں اپنی عزت چھین جانے کے بعد حرام موت کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اس کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ جنونی انداز میں بولتے اپنے سامنے رکھے اوزاروں میں سے ایک خنجر اٹھاتے اس کے سامنے رکھا تھا اور بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی آنکھ میں مارنا تھا، جس پر نعمان کی دلخراش چیخیں گونجی تھیں۔ سکون سے آنکھیں موندے ڈیول نے دوسری آنکھ میں بھی مارا تھا۔ تکلیف کے مارے نعمان کا سارا وجود کانپ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس کو درد کانپنے اور کراہتے دیکھ ڈیول کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اب سکون ہونٹوں پر گہرے کٹ لگائے تو اس کے گلے نے بھی جواب دے دیا تھا۔ چیخ کر اس کا گلا بھی اب مزید چیخنے سے انکاری تھا، لیکن وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کانپ رہا تھا اور ڈیول اس کو اس طرح دیکھ تمنیت بھری نگاہوں سے اپنے خنجر کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے خون سے رنگے خنجر کو سائیڈ پر رکھنے الیکٹریکل چیئر کا بٹن دبا گیا تھا۔ نعمان کا وجود جھٹکے پر جھٹکا کھا رہا تھا۔ ڈیول پر شوق نظروں سے اپنے سامنے دہاڑتے مارتے نعمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کئی معصوم بچوں کی چیخوں اور اذیت کا حساب لے لیا تھا، پر سکون ہو گیا تھا۔ آج ایک اور درندے نے سے اس کے کیا کا حساب لے لیا تھا۔ نعمان کی جان لیوا لبوں پر آ گئی تھی۔ اس وقت کو خود بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ان معصوم بچوں کی چیخیں، ان کی فریادیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھتے ڈیول نے الیکٹریکل چیئر کا بٹن
بند کیا اور چاقو اٹھاتے اس کی طرف بڑھایا تھا، اور اس کے پیٹ میں در پہ در مارتا اس کی دھیمی چلتی سانسیں بھی اس سے چھین گیا تھا۔ اس کے خون کے کئی چھینٹے اس پر بھی پڑے تھے۔ اس کو آخری دفعہ پوری قوت سے مارتے چاقو پھینک دیا تھا۔ اس سب کو صاف کر کے اس کی لاش کو بھی کوڑے پر ڈالو۔ رمیز اور علی کو حکم صادر کرتا ایک دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ڈراگ روم سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں کو منہ پر رومال رکھے کمرہ ساد کرنے لگے تھے۔ رات کا کھانا میز پر رکھتے وہاں سے باہر نکلی تو عہد پر نظر پڑی تو جو سرخ ہوتی آنکھوں سے شیشے کی میز کو گھور رہا تھا، ایک ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ کاظمہ نے جھڑجھڑی لی تھی، سارے ہی پاگل ہیں یہاں پر، خود سے بڑبڑاتی عہد کے سامنے رکی تھی۔ عہد بھائی کیا ہوا آپ کے ہاتھ پر؟ کاظمہ کی میٹھی سی آواز پر عہد نے اپنی انگارہ ہوتی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخ دیکھتی کاظمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ جو صبح تک اس کو نرم مزاج کا انسان سمجھ رہی تھی، اب اپنے خیال عہد کے بارے میں بھی تبدیل کر لیے تھے۔ اس کو جواب نہ دیتے دیکھ کاظمہ شانے اچکائے وہاں سے جا رہی تھی، جب عہد نے نرمی سے اس سے مخاطب کیا تھا، گڑیا کھانا لگ گیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر کاظمہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جی بھائی لگ گیا ہے، لیکن آپ کھائیں گے کیسے؟ کاظمہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کہا تو عہد نے اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے ہاتھ پر باندھا تھا۔ یہ لو ہو گیا صحیح۔ کس کے رومال پر گگر لگائے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو کاظمہ نے گھور کر عہد کو دیکھا تھا۔ اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، روکے میں آپ کے لیے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ کاظمہ اس کو مشورہ دیتے جا رہی تھی، وہ اسے پکارتے رک گیا۔ نہیں گڑیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس آپ یہ بتاؤ کہ کھانا لگ گیا ہے نا؟ عہد نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو کاظمہ نے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ جی بھائی لگ گیا ہے۔ اس کے کہنے پر عہد ڈائننگ ہال کی طرف چلا گیا تھا۔ کاظمہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ سب کھانے کے میز پر بیٹھے صائم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب امارا ڈائننگ ہال میں آئی تھی، اس کو دیکھ کر نصرت بلوچ اور عہد نے ناگواری نظر اس پر ڈال کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ امارا بغیر کسی پر دھیان دیے بغیر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ صائم جب ہال میں آیا تو کاظمہ کے علاوہ سب کو بیٹھا دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جا کر کاظمہ بی بی کو بلا کر لاؤ، ملازمہ کو دیکھتے غصے سے کہا تو ملازمہ فوراً وہاں سے گئی تھی۔ صائم اپنی جگہ پر بیٹھا تو کاظمہ بھی ہچکچاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو صائم، اس کو اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو کاظمہ انگلی مروڑتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی اگر یہاں سے نہیں اٹھی تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اسلم بلوچ کے چلا کر کہنے پر کاظمہ نے ڈرتے صائم کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ صائم نے چکتے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اور اس کا کپکپاتے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو نہیں کھانا تو آپ جا سکتے ہیں، صائم نے بے نیازی سے کہہ کر کاظمہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے اس کے
کھانے کا اشارہ کیا تو وہاں پر بیٹھے ہر شخص نے اس منظر کو حیرت کی زر سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ جو خود اپنا کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ کاظمہ کے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ احد اور نصرت بلوچ اس کو دیکھتے نرمی سے مسکرائے تھے، جبکہ اسفند بلوچ اور امارہ آنکھوں میں نفرت لیے کاظمہ کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی اسفند بلوچ غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ امارہ بھی ایک نفرت بھری نگاہ کاظمہ کے معصوم چہرے پر ڈالتے وہاں سے گئی تھی۔ کاظمہ کو دیکھ دکھ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی کھانا نہیں کھا کر گیا۔ اس کے برعکس صائم اطمینان سے اپنی کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔